السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ جی ہاں دوستو، آج میں نے غسل صحت کیا ہے۔ غسل صحت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 1.5 ماہ پہلے مجھے ڈینگی ہو گیا تھا، اور بخار تو 2-3 دن ہی رہا، لیکن زبان کا ذائقہ چلا گیا، کمزوری بہت زیادہ ہو گئی، جسم میں درد بہت عرصے رہا، اور اسی بخار اور درد اور کمزوری کے دوران میں نے پری ذات کی ریکارڈنگ کروائی، اسلام آباد جا کر بھی اور کراچی جا کر بھی، اور کاشی نثار کے ڈرامہ کی بھی ریکارڈنگ کروائی، اور وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ اور میرے گھر میں پہلے مجھے ڈینگی ہوا، پھر میری بیگم کو، پھر والدہ کو، بھائی کو، اور میرے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو۔ ہم سب ریکور تو ہو گئے ہیں، لیکن کمزوری بہت زیادہ ہے، اور چکر آتے ہیں۔ اور آج سے پہلے میں نے جتنی 6-7 یا 4 جتنی بھی ویڈیوز پوسٹ کی، وہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کی تھی، اور ڈینگی کے عالم میں، بیماری کے ساتھ۔ اور ان تمام ویڈیوز کو بناتے ہوئے میں نے اس بات کا خاطر خواہ خیال رکھا کہ کہیں بھی آپ دیکھنے والوں کو میرے چہرے کے کسی تاثر سے یہ اندازہ نہ ہو کہ افتخار رفیع آج کل بیمار ہے۔ اس وقت اس لیے نہیں بتایا کہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں تندرست ہو چکا ہوں، اور پھر سے پارک میں ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ویڈیو کے ذریعے ملاقات کا یہ ذریعہ سلسلہ اب پھر جاری ہو جائے گا۔ بتایا اس لیے نہیں تھا کہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات میں نے بابا جی اشفاق صاحب سے سیکھی تھی۔ بابا جی کہتے تھے کہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی تکلیفیں بتا کر پریشان مت کرو، انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار مت کرو، ان کو جب بھی سناؤ خوشخبری سناؤ۔ تو اس 1.5-2 مہینے میں بڑے تکلیف کے گزرے، اور بڑی کمزوری تھی، لیکن جب بھی میں پاکستان میچ جیتا تھا تو میں بڑی ہمت کر کے مسکراتا ہوا آتا تھا، اور وہ 1 منٹ کا میں ڈانس جو کرتا تھا، بھنگڑا ڈالتا تھا یا لڈی ڈالتا تھا، اس کے بعد مجھے سانس چڑھ جایا کرتا تھا۔ دوستو، آج بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ کیا مجھے آج سانس چڑھتا ہے اتنا۔ مجھے بہت زیادہ سانس چڑھنا شروع ہو گیا تھا ڈینگی کی وجہ سے، اور ڈینگی بہت خطرناک اور بڑی گھٹیا بیماری ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں دوستو کہ ڈینگی کے دوران جوس جو ہے وہ بہت پینا پڑا، جس میں موسمی تھی، سیب تھا، خاص طور پہ بیدانہ انار تھا۔ اور اس 1.5 ماہ کی بیماری جو میرے گھر میں آئی، تقریباً 5 پیٹیاں بیدانہ انار کی آئیں، تقریباً وہ جو 60 موسمیوں کی بوری ہوتی ہے کو 10 وہ آئیں، اور تقریباً 20 کلو کے قریب سیب آئے۔ اور بڑی تکلیف اور بڑی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تقریباً ہم 5 بیماروں کے لیے 25 سے 30 ہزار روپے کا صرف 1.5 ماہ میں پھل آیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اللہ نے تھوڑا بہت دے رکھا ہے، میں اس بیماری سے لڑنے کے لیے، اپنے پلے لسٹ پورے کرنے کے لیے اور طاقت پیدا کرنے کے لیے میں نے تو کھا پی لیا، ابھی گوشت اس کے علاوہ ہے۔ لیکن ایک سفید پوش آدمی، ایک عام پاکستانی جو 25, 30, 40 ہزار یا 50 ہزار کی نوکری کرتا ہے یا اتنے کماتا ہے، اس کے گھر میں جب ڈینگی آتا ہوگا تو وہ یہ والے جوسز کیسے پی پائے گا؟ تو دوستو، مجھے جب بھی اس دوران یہ پتہ لگا کہ میرے کسی رشتہ دار کو یا میرے کسی جاننے والے کو ڈینگی ہوا ہے، تو میں نے پھر کوشش یہ کی کہ خالی ہاتھ نہ جایا جائے، بیدانہ انار کی 1 پیٹی لے جائیں ساتھ میں۔ تو آپ بھی اگر جہاں جہاں ڈینگی پھیلا ہوا ہے
وہاں جب بھی سنیں کسی رشتہ دار یا کسی دوست یا کسی جاننے والے کو ڈینگی ہوا ہے تو اس کو اپنے پلیٹلیٹس پورے کرنے کے لیے اور کمزوری ختم کرنے کے لیے یہ والی سہولت میں ان سے کہہ رہا ہوں جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ نے دے رکھا ہے، تو پھل بھی تو ہم لے کر جاتے ہیں، تو یہ اگر ہم لے جائیں تو ان کے لیے بڑی راحت اور بڑی آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوستو، مجھے 2 بار اسلام آباد جانا پڑا کیونکہ جو ڈرامہ پری ذات دیکھ رہے ہیں اس میں جو پری ذات کا گھر ہے وہ اسلام آباد میں ہے اور جو پری ذات کا آفس ہے وہ کراچی میں ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اس کو ہم چیٹنگ کہتے ہیں ڈرامے کی زبان میں۔ اور صبح کو جو آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں پری ذات کی دیکھا کہ میں جب گھر پہ تھا ان کے تو وہ اسلام آباد میں تھا، لیکن پری ذات جب آفس جاتا ہے تو وہ کراچی میں ہے، تو اس کو ایڈٹ کر کے جوڑ دیا جاتا ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہ دونوں جگہ آفس اور گھر ایک ہی شہر میں ہے یا 2 مختلف جگہوں پر ہے۔ اور بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ پری ذات کا جو گھر کا نیچے والا پورشن ہے یہ بلیٹ گیمز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں اور اس کا جو اوپر والا پورشن ہے یہ بھی 2 الگ گھر ہیں اسلام آباد کے اندر۔ جہاں وہ گاڑیاں شاڑیاں آ کے کھڑی ہوتی ہیں وہ الگ ہے، جہاں پیانو پڑا ہوا ہے، اور جو بیسمنٹ ہے جہاں وہ بلیٹ شلیٹ ہے وہ دونوں الگ ہیں۔ تو اسی حالت میں مجھے پھر ڈرائیو کر کے کراچی جانا پڑا اور 3 دن کی ریکارڈنگ میری کراچی میں بھی تھی۔ تو دوستو، سانس ابھی تک اس طرح سے نہیں چڑھا ہے جو چڑھ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے الحمدللہ میں بہت فٹ ہو چکا ہوں۔ آج میں نے غسل صحت بھی کیا اور نماز نہیں پڑھ پا رہا تھا ڈیو ٹو کمزوری، لیکن الحمدللہ آج میں نے عصر کی نماز بھی پڑھی ہے اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ آپ کو آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کرم کے اور رحمتوں کے سائے میں رکھے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں، اور اگر ڈینگی کا کوئی مریض آپ کے ارد گرد ہے تو اس کی یہ پھل والی مدد ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ زندگی کو راستہ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔